بلسانه حبل الله المتين ثم الصلاة والسلام على آل النبي لا سيما ابن عمه ووارث علمه أعني علي بن أبي طالب اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الأعلى بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. صلوات اللہ. اللهم صل على محمد وآل محمد. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، دشمنان اہل بیت پہ لعنت، آواز بلند صلوات. لائق حمد و ثنا ہے پروردگار عالم ذات یکتا کہ جس کی وحدانیت کے اقرار کے بنا قلب انسانی کو قرار ممکن نہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. کسی رنگ میں بھی مانیں لیکن اس کو ماننا ضروری ہے. لائق حمد ہے وہ کہ جس کے اقرار کے بنا قلب انسانی کو قرار ممکن نہیں، اور کوئی کتنا بھی سرکش ہو جائے، کوئی کتنا بھی طغیانیوں میں ڈوب جائے، کوئی کتنا بھی آسمان کی طرف تیر چلا کے موسیٰ کے خدا کو زیر کرنا چاہے، کسی نفس کو اس کی حکومتوں کی سرحدوں سے فرار ممکن نہیں. واہ 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 واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. وہ ایسی ذات ہے کہ جس کا غلبہ، جس کی قدرت کاملہ اور جس کا احاطہ علم پوری کائنات پر اس طرح سے ہے کہ کوئی شے بھی لمحہ بھر کے لیے بھی اس کے علم سے باہر نہیں ہے، لمحہ بھر کے لیے بھی اس کی سرحدوں سے، اس کی سلطنت سے کوئی شخص فرار نہیں کر سکتا ہے. جب ہر چیز اس کے تابع ہے، ہر چیز اس کی تحت نظارت علوی ہے، تو پروردگار عالم اپنے ہر بندے کو اس انداز میں دیکھتا ہے کہ جو اس کے جتنا قریب ہوتا ہے وہ اسے اتنی منزلت عطا کرتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. احادیث پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ تمام مفاہیم آپ کے سامنے واضح ہیں، اور بھائی نے جو القابات ذکر کیے وہ ان کے نفس کی اچھائی تھی، اور یہ میں نہیں کہہ رہا. مولا متقیان علی بن ابی طالب ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص آپ کی تعریف کرتا ہے، آپ کے لیے کوئی ایسا کلمہ بولتا ہے کہ جو آپ کی مدح میں ہے، تو اس بات پہ اتراؤ نہیں کہ وہ تمہارے لیے ہے، وہ اس کے نفس کی پاکیزگی ہے. تو یہ جو کچھ انہوں نے کہا یہ خود حجت الاسلام ہے. پروردگار عالم نے سب کے علم و عمل میں اضافہ فرمایا. میں ایک ادنا سا طالب علم ہوں، لیکن اکثر یہ کہا کرتا ہوں کہ معصوم کا وہ فرمان ذہن میں رکھ کے آپ کے سامنے آ رہا ہوں کہ معصوم یہ فرماتے ہیں لا تنظر الی من قال بل انظر الی ما قال. یہ نہ دیکھو کہ کون کہہ رہا ہے، یہ دیکھو کہ کیا کہہ رہا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اس اعتبار سے دیکھا جائے تو میں ایک طالب علم ہوں، لیکن بات چونکہ میری نہیں ہے، بات چونکہ آئمہ کی ہے، بات چونکہ ان کی ہے، ذکر چونکہ ان کا ہے کہ جن کا ذکر اتنا زمین میں نہیں ہوتا جتنا آسمانوں میں ہوتا ہے. واہ 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 واہ، نعرہ حیدری. واہ واہ واہ. اتنے وہ زمین میں مقبول نہ ہوں گے کہ جتنے وہ آسمان میں مقبول ہیں. یہ کوئی ڈائلاگ نہیں ہے،
یہ کوئی لفاظی نہیں ہے، یہ کوئی عام بات نہیں ہے۔ روایات یہ کہتی ہیں کہ جب ذکر حسین ہوتا ہے تو اس مجلس میں فرشتے آتے ہیں، وہ فرشتے جب پلٹ کے جاتے ہیں تو اوپر والے ماحول کو ایسا معطر کر دیتے ہیں، یعنی وہ عطر ان کے جانے سے پہلے نہیں ہوتا، واہ 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 واہ، ایسا معطر کر دیتے ہیں کہ وہ سب ایک دوسرے سے سوال کرتے ہیں کہاں سے ہو کر آئے ہو، کہ وہ خوشبو لائے ہو کہ پہلے آسمانوں میں موجود نہ تھی۔ تو جن کا ذکر زمین سے زیادہ آسمانوں میں ہوتا ہے، اور ایک تحقیق کے مطابق، اور اس کو قرین قیاس بھی ہے، احتمال کے قریب بھی ہے، انسان نفس قبول کرتا ہے، اس کرۂ ارض پر کوئی ایک پل، کوئی ایک لمحہ، کوئی ایک ساعت ایسی نہیں ہے کہ جس ساعت میں، جس پل میں کسی بھی جگہ پر ذکر حسین نہ ہو رہا ہے۔ کسی نہ کسی جگہ پر ذکر حسین کسی نہ کسی رنگ میں ہے۔ تو بات یہ بیان کی تھی کہ پروردگار عالم جب احاطہ رکھتا ہے پوری کائنات، قدرت میں ہے اس کی پوری کائنات، تو وہ اپنے بندوں کو دیے گئے اختیار کے ساتھ جب پرکھ رہا ہے، دیکھ رہا ہے، تو جو اس کے جتنا قریب ہے اتنا اسے منزلت اور اتنی اس کو رفعت عطا کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ کس اعتبار سے رفعت عطا کرتا ہے؟ طفولیت سے لے کر عالم موت تک، اس کے مر جانے تک، اس کی زندگی کا ہر رنگ، ہر ڈھنگ، ہر کردار، ہر عمل، ہر فیصلہ، ہر فکر، ہر عقل، ہر تعقل دوسروں سے جدا ہوتی ہے۔ کیسے؟ ہمارے سامنے واضح مثالیں موجود ہیں، اس لیے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ پورا مکہ جن انسانوں سے بھرا ہوا تھا، ان انسانوں کی ظاہری شکل و صورت کو دیکھا جائے تو ایک جیسی تھی۔ پورا مصر جن انسانوں سے بھرا ہوا تھا، ان کی ساروں کی شکل و صورت دیکھی جائے تو ایک جیسی تھی۔ ابراہیم کے دور کو دیکھا جائے تو ایک جیسا تھا، لیکن نمرود کے پورے دور میں جسے چنا گیا وہ خاص تھا، جیسا ابراہیم تھا ویسا کوئی اور نہیں تھا۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ۔ مصر میں ظاہری شکل و صورت کے اعتبار سے لوگ ایک جیسے تھے، جیسی شکل و صورت ظاہری اعتبار سے حضرت موسیٰ کو عطا کی گئی تھی، ویسی ہی شکل و صورت فرعون کو بھی عطا کی گئی تھی، لیکن پھر بھی موسیٰ تھے، فرعون تھا۔ دور ایک ہونے سے، جگہ ایک ہو جانے سے قلبی کیفیت نہیں بدلتی ہے۔ جو جنتی ہوتا ہے وہ جنتی رہتا ہے، جو جہنمی ہوتا ہے وہ جہنمی ہوتا ہے۔ اب کوئی یہ نہ کہے کہ نبی کی قربت حاصل کر لینے سے ہر شخص کو برکت مل جائے گی۔ برکت اسے ملے گی جس کا دل نبی کی جانب جھک جائے گا۔ بات قلبی کیفیت کی ہے، بات دل کے میلان کی ہے، بات دل کے تڑپنے کی ہے۔ کس کا دل عشق الہی میں، کس کا دل عشق نمائندہ الہی میں دھڑک رہا ہے، کس کا دل تڑپ رہا ہے۔ اور جب دل تڑپنے لگتے ہیں تو اس وقت وہ پودا کہ جو ابھی پودا ہے اپنے ہاتھ سے پانی دے کر اپنی موت کے سامان کو پروان چڑھایا جاتا ہے۔ یہ کہنے میں آسان باتیں ہیں، کہنے میں آسان باتیں ہیں۔ میثم تمار وہ شخصیت ہے، ایسی شخصیت نہیں ہے کہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ان کا دماغ اور ان کی عقل کام نہیں کر رہی تھی۔ کائنات کا بہترین عقل مند شخص کیوں آخر اپنی موت کے سامان کو تیار کر رہا ہے؟ اس لیے کہ زبان علی پر اتنا یقین ہے اور اتنی محبت ہے علی سے کہ وہ یہ چاہتے ہیں جو علی نے بول دیا ہے میں اپنی آنکھوں سے ہوتا دیکھوں، میرے عشق اور محبت میں اور اضافہ ہو جائے۔ تو میں نے عرض کیا کہ خالق کائنات نے ہر دور میں چنا تو انہی میں سے چنا۔ انہی میں سے مراد کیا ہے آپ سب بہتر جانتے ہیں، انہی میں سے چنا یعنی ظاہری شکل و صورت انہی جیسی تھی، لیکن اس کا باطن ویسا نہیں تھا کہ جیسا دوسروں کا تھا، جیسا دشمنان خدا کا تھا۔ ہم یہاں ذکر حسین کرتے ہوئے اس رزق کو حاصل کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں کہ جو اہل بیت نے ہمیں دیا ہے، جسے علم کہا جاتا ہے، جسے توسل الہی کہا جاتا ہے۔ ہمیں سوچنا ہے کہ آخر اس کائنات میں ہم دیکھتے ہیں کہ ملینئر کے حساب سے
یعنی اربوں خربوں کے اعتبار سے دنیا میں پروردگار عالم نے انسانوں کو پیدا کیا. سبحان اللہ. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک اور بعد والا جو زمانہ ہے تب تک قیامت تک خدا نے خربوں کو بھی، آپ خربوں سے ضرب دے دیں تو اتنے لوگ خدا نے پیدا کیے، اتنے انسان خدا نے پیدا کیے کہ انسان کا دماغ اور انسان کا کمپیوٹر ہو سکتا ہے اس کا احسان نہ کر پائے، لیکن پھر بھی ہمارا وجدان یہ کہتا ہے، ہمارا انصراف کہہ لیں، انصراف یہ کہتا ہے، واقعیت اور درائیت کہتی ہے کہ خربوں پیدا کیے لیکن ذکر لاکھوں کا ہے. واہ 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 واہ. خربوں پیدا کیے ہیں لیکن ذکر لاکھوں کا ہے. دوسرے لفظوں میں کہہ دوں کہ زندہ لاکھوں ہیں. پھر جو لاکھوں زندہ ہیں، جو لاکھوں جن کا تذکرہ ہے، ان لاکھوں میں سے بھی اسپیسیفک کریں، ان میں سے بھی مخصوص کریں تو ہزاروں کی تعداد ہے. اور اگر ان ہزاروں سے بھی انسان مخصوص کرے تو سینکڑوں میں بات آ جاتی ہے، اور اگر ان سینکڑوں کو بھی محسوس کرے تو چند عدد میں بات آ جاتی ہے. آسان لفظوں میں کہہ دوں کہ جب نبیوں کے دور میں امتیں تھی، کئی امتیں تھی جو غرق ہو گئی، ان کا نام و نشان بھی نہیں ہے، ان کا نام و نشان موجود نہیں ہے. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت نوح تک جتنا زمانہ آیا اس میں کتنے لوگ زندہ ہیں؟ حضرت آدم علیہ السلام کا نام ملتا ہے، ان کے وسیع کا نام ملتا ہے، چند لوگوں کا نام ملتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ باقی بھی اسی طرح کے لوگ تھے، لیکن جنہوں نے قرب اطلاع الہی اختیار کیا، خدا نے ان کے نام کو آج تک زندہ رکھا. اور جو خدا سے منحرف ہوئے ان کا ہونا یا نہ ہونا برابر رہا، اس لیے خدا نے ان کے ذکر کو ختم کر دیا. اور اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر آج تک کے زمانے میں کئی لوگ دنیا میں آئے، بہت سارے لوگ دنیا میں آئے، لیکن سب کے نہ نام ذکر ہے، نہ سب کا تذکرہ موجود ہے، نہ سب کی بات کی جاتی ہے. بات کی جاتی ہے تو خاص بات کی جاتی ہے، فلاں نبی تھا اور فلاں اس کا ماننے والا تھا، فلاں نبی تھا فلاں اس کے ماننے والے تھے. اتنے عدد تھے، ان میں سے بھی بہت کم عدد تھے. خدا نیتوں کو دیکھتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام، جیسا کہ ہمارے بھائی کل پڑھ رہے تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اس دریا کو پار کرنے کے لیے اپنے لشکر کو آمادہ کیا اور پار کر گئے، جب دوسری طرف گئے تو ایک شخص کو دیکھا کہ وہ بچ گیا ہے اور فرعون کا سارا لشکر ڈوب گیا. توجہ آپ حضرات کی بات خشک تو نہیں ہو رہی. خدا کے جو جتنا قریب ہے، گزارش کرنے کا مقصد یہ ہے، خدا کے ساتھ جو جتنا وفادار ہے، خدا کے جو جتنا قریب ہے، خدا اسے اتنی منزلت، اتنی رفعت عطا کرتا ہے. سارے لشکر کو دیکھا حضرت موسیٰ نے اس پار جا کر کے وہ ڈوب گیا ہے، لیکن ایک شخص بچ گیا ہے. وہ شخص کون ہے؟ وہ شخص وہ ہے کہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دربار فرعون میں تمسخر کیا کرتا تھا، حضرت کا مذاق اڑایا کرتا تھا. موسیٰ اولو العزم نبی، خدا کا محبوب نبی، ہمارے نبی کے بعد سب سے زیادہ معجزے رکھنے والا نبی، جب حضرت موسیٰ نے اسے بچا ہوا دیکھا، وہ کرتا کیا تھا؟ جب فرعون کے دربار میں حضرت موسیٰ آنے کی اجازت طلب کرتے تھے تو وہ کرتا یہ تھا کہ حضرت موسیٰ جیسا جبہ پہنتا تھا، انہی جیسا قلنسوہ پہنتا تھا، ٹوپی پہنتا تھا، انہی جیسی عصا ہاتھ میں پکڑتا تھا، اور پکڑ کر فرعون کے سامنے جا کر کہتا تھا، ایک ایسی ہیبت کا شخص، ایسی حیت کا شخص تجھ سے ملنے آیا ہے. اور سب درباری ہنستے تھے. یعنی خدا کن چیزوں کو دیکھتا ہے اور انسان کی آنکھ کن چیزوں کو دیکھتی ہے. خدا کس چیز پر منزلت عطا کرتا ہے، خدا کس چیز پر انسان کو بخش دیتا ہے، خدا کس چیز پر انسان کو پکڑ نہیں کرتا ہے باوجود اس کے کہ وہ گنہگار ہے. جب اس کا حلیہ دیکھتے تھے تو سب سمجھ جاتے تھے کہ موسیٰ آ رہے ہیں اور سب ہنستے تھے. جب حضرت موسیٰ نے اسے بچا ہوا دیکھا تو غیظ و غضب میں آئے اور فوراً خدا سے رابطہ کیا، پروردگار عالم اس پر تو میں سب سے زیادہ نالا تھا، اس پر تو میں سب سے زیادہ غصہ میں تھا، اس پر تو مجھے سب سے زیادہ غضبناکی تھی، تو نے اسے بچا لیا. کہ موسیٰ تیرے دیکھنے کا انداز اور ہے، میرے دیکھنے کا انداز اور ہے، چند لمحوں کے لیے صحیح لیکن تیری شبیہ تو بنا تھا. چند لمحوں کے لیے صحیح
تیری شبیہ تو بنا تھا، میری رحمت کو حیا آتا ہے کہ جس نے شکل و صورت میں میرے محبوب موسیٰ کی شبیہ بن کے دکھایا ہو اس کو اپنے عذاب میں مبتلا کروں۔ ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ اب یہاں سے وہ مسئلہ جو ہمارے معاشرے میں خاص طور پر پاکستان ہندوستان میں جو ایک فکر رائج ہے، بہت ساری فکریں رائج ہیں، ہم ریڈی میڈ مجتہد اور مفتی بھی ہیں، اپنی علماء کی بات نہیں کر رہا، اپنے معاشرے کی بات کر رہا۔ جب ان سے عمل کی بات کی جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں جی کہ کیوں نماز کیوں پڑھی جاتی ہے؟ دیکھیں امام حسین علیہ السلام نے پڑھی، امام حسن نے پڑھی، فلاں امام نے اتنے حج کیے۔ وہ کہتے ہیں ان سے کون مل سکتا ہے؟ بھائی کس بدبخت نے کہا کہ تم ان سے مل سکتے ہو؟ ہم ان کے نقش قدم پر چلنے کی بات کر رہے ہیں۔ تو کچھ دیر کے لیے صحیح، لیکن وہ شبیہ بنا تھا، بس اس کا وہ انداز میری رحمت کو حیا آتا ہے کہ میں اسے اس عذاب میں مبتلا کروں کہ جس میں فرعون کو مبتلا کیا تھا۔ جب انسان خدا کے بہت قریب ہو جاتا ہے تو جتنا جتنا قرب ہوتا جاتا ہے اتنا اتنا انسان منزلیں پاتا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب انسان کے ہاتھ خدا کے قریب ہو جاتے ہیں تو پھر وہ ہاتھ ید نہیں رہتے، ید اللہ بن جاتے ہیں۔ جب انسان کی آنکھیں خدا کے قرب میں ڈوب جاتی ہیں، اس کی مرضی میں ڈوب جاتی ہیں تو وہ عین عین نہیں رہتی ہے، عین اللہ بن جاتی ہے۔ ایک ایک کر کے کیا گنوں؟ روایات یہ کہتی ہیں کہ جب پورے کا پورا وجود سر تسلیم خم کر دیتا ہے خدا کی بارگاہ میں اور سر سجدے میں رکھ کے یہ کہتا ہے آہ من قلت الزاد و بعد سفر، میرے اللہ علی کے پاس زاد راہ کم ہے اور سفر طویل ہے، تو خدا کی طرف سے آواز آتی ہے علی سر کو سجدے سے اٹھا لے، اب تو علی نہیں رہا، نفس اللہ بن گیا۔ جتنا خدا کے قریب ہے کوئی شخص۔ اور پھر دیکھیں عجیب بات ہے کہ میں نے کہا کہ مکہ میں سب لوگ شکل و صورت میں ایک جیسے تھے۔ خدا سورہ جمعہ میں ارشاد فرماتا تم ہی میں سے، یعنی انہی میں سے ہم نے رسول بھیجا۔ اپنوں پر اعتماد نہیں کرتے ہیں، لیکن کوہ ابو قبیس پر چڑھ کے عبداللہ کا بیٹا جب یہ کہتا ہے کہ میں اگر تم سے یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے ایک لشکر جرار آ رہا ہے تو کیا یقین کرو گے؟ وہی جو اس کی توحید کے پیغام کو نہیں مان رہے ہیں، جو اس کے الہی پیغام کو نہیں مان رہے ہیں، یک زبان ہو کر کہتے ہیں ہاں ہم مان لیں گے۔ اور تاریخ یہ کہتی ہے کہ حضرت نے پھر پلٹ کر جملہ کہا کہ اگر تم جا کر دیکھو اور تمہیں لشکر نظر نہ آئے تو پھر تم میرے بارے میں کیا کہو گے؟ کہ عبداللہ کے بیٹے کچھ بھی ہو جائے ہم یہ سمجھیں گے ہماری آنکھیں دھوکہ کھا گئی ہیں، تم نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ اور کتنی عجیب بات ہے، کافروں نے بھی نبی پر جھوٹ کی تہمت نہیں لگائی۔ کافروں نے بھی نبی کو جھوٹا نہیں کہا، سرکش ہو گئے کہ ہم نہیں مانیں گے، یہ نہیں کہا کہ ہم تیرے دین کو جھوٹا کہتے ہیں، کہ ہم تیرے دین کو نہیں مانیں گے، اکڑ گئے۔ لیکن مسلمانوں میں کچھ ایسے فرقے تھے جو یہ کہتے تھے کہ جتنا شک آج ہو رہا ہے اس کی بات میں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی قرب الہی تھا نہیں۔ تو میں نے عرض کیا کہ جتنا قرب ہوگا اتنی منزلت عطا ہوگی، اور اس حد تک نہیں کہ دنیا میں رہتے ہوئے اس کی آنکھ عین اللہ ہوگی، اس کا ہاتھ ید اللہ ہوگا۔ جس آیت کو میں نے سرنامہ کلام قرار دیا اس میں خدا ارشاد فرماتا ہے، جس کا ظاہری ترجمہ یہ ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، ایام حسین ہے، نہ کہو ان کو، صیغہ نہیں ہو تو آپ علماء جانتے ہیں بغیر قرائن کے ہو تو وہ حرمت پر دلالت کرتا ہے، حرمت تکلیفی پر دلالت کرتا ہے۔ جیسے لا تقل لہما اف ہے، لا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ، جو میری راہ میں قتل کر دیا جائے اس سے کہنا نہیں ہے کہ یہ مر گیا، مالک مر تو گیا ہے، روح تو پرواز کر گئی ہے، کہ جن کی روح طبیعی طور پر دنیا سے چلی جاتی ہے، جس کی روح اس کے جسم سے دنیا کی خواہشات میں جاتی ہے وہ مرتا ہے، اور جس کی روح میری محبت میں نکل جاتی ہے وہ زندہ جاوید ہو جاتا ہے۔ اب پتہ چلا وہ حضرات جو ہم پر یہ سوال کرتے ہیں کہ ایک طرف سے کہتے ہو
ایک طرف سے کہتے ہو کہ وہ زندہ ہیں اور دوسری طرف سے ان کا ماتم کرتے ہو، تو ہم یہ کہیں گے ہم ماتم اس لیے نہیں کرتے ہیں کہ حسین اس دنیا سے چلے گئے ہیں، بلکہ قرآن یہ کہتا ہے اس سے بھی بڑھ کر وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ، گمان بھی نہ کرو کہ وہ مر گئے ہیں، وَعِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، اب تک وہ اپنے رب سے رزق پا رہے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کی موت خدا کے قرب میں، خدا کے ساتھ راز و نیاز میں اس انداز میں آئی، اور یہی وجہ ہے کہ سوال کیا جاتا ہے، یعنی وہ بھابی سوال کرتے اور کہتے ہیں کہ آپ زندہ بھی مانتے ہیں، آپ کہتے ہیں زندہ جاوید بھی ہیں اور ساتھ میں ماتم بھی کرتے ہیں۔ کس نے کہا کہ ہم حسین کی موت پر ماتم کرتے ہیں؟ ہم تو تمہاری عقلوں کے ماتم کرتے ہیں کہ حسین جیسی شخصیت کے ہوتے ہوئے بھی شرابیوں کی پیروی کرتے ہوئے نظر آتے ہو۔ ہم تمہاری عقلوں پر ماتم کرتے ہیں، ہم حسین کے مرنے پر ماتم نہیں کرتے ہیں۔ جب یہی وجہ ہے کہ جب انسان خدا کے لیے خاص ہو جاتا ہے، خدا کے لیے خالص ہو جاتا ہے، تو اس کی موت بھی دوسروں کی موت سے جدا ہو جاتی ہے۔ یہاں ایک سوال گردش کرتا ہے، معصوم کا غالباً فرمان بھی اس کے بارے میں غالباً سوال کیا گیا، لیکن ویسے بھی یہ سوال ذہن میں ہے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ سید الشہداء کے غم کو آج تک دوام حاصل ہے، اور جیسی مصیبت، جیسا ذکر مصیبت کا امام حسین علیہ السلام کا آج زندہ ہے، اس طرح کسی کی بھی مصیبت زندہ نہیں۔ پشاور میں دھماکہ ہوا، بچوں کے اسکول میں ہوا، چھوٹے چھوٹے بچے تھے، بہت بے دردی کے ساتھ ان کو مارا گیا۔ ہندوستان کے بھائی ہمارے تشریف فرما ہے، وہاں بہت سارے مسلمانوں کو بے دردی سے قتل کیا گیا، اب بھی قتل کیا جا رہا، انسانوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے، انسانوں کو بڑی بے رحمی سے مارا گیا، مسلمانوں کو دیواروں میں چنا گیا۔ لیکن کیا وجہ ہے کہ آج تک جتنا ذکر اور جتنی تکلیف اور جتنے مصائب امام کے بیان کیے گئے، میں یہ لا تقولوا لمن یقتل کی تفسیر میں اور اس کے ضمن میں عرض کر رہا ہوں کہ آخر کیا وجہ ہے کہ حسین کے غم کو جتنا دوام ہے، اور ظاہری اعتبار سے دیکھا جائے تو بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں کہ جن کو ظاہری اعتبار سے امام سے زیادہ تکلیف دے کر مارا گیا ہے، لیکن پھر بھی کوئی عالم یہ نہیں کہتا کہ اس کی تکلیف حسین کی تکلیف کے برابر ہے، اس لیے کہ جس معرفت کے ساتھ حسین نے جان دی ہے، آج تک نہ کسی نے دی ہے، نہ قیامت تک کوئی دے سکتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان میں سے اکثر جو گئے ہیں، اکثر جو قتل ہوئے ہیں، وہ اپنے قتل کی تحریک کو، اپنے قتل کے واردات کو، اپنے قتل کے مقام کو جانتے نہیں تھے، صدفتاً اچانک ان پر موت آن پڑی۔ لیکن زہرا کا لال وہ جری ہے، علی کا بیٹا وہ علی ہے کہ جو موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہتا ہے ان کان دین محمد لم یستقم الا بقتلی فیا سیوف خزینی، آؤ محمد کا خون تمہیں دعوت دیتا ہے، اگر دین حسین کے خون سے بچتا ہے تو بحال ہو۔ یہ جذبہ، یہ معرفت اور یہ قرب نہ کسی میں تھا نہ کسی میں ہو سکتا ہے۔ وہ حسین ایک تھا، آج بھی ایک ہے، قیامت تک ایک رہے گا۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ باد، یزیدیت مردہ باد، نعرہ خدا نے جس نے جتنا خدا کا قرب اختیار کیا۔ اب سوال یہ ہے کہ اب تک کی جو گفتگو کی اپنے انداز میں کہ خدا کا قرب حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ خدا کی معرفت ہو، جس کا قرب اختیار کرنا ہے تو اس کے خدا کے بارے میں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ نہ وہ زمان کی حکایتوں میں آتا ہے، نہ وہ مکان کی قیود میں آتا ہے، نہ اس کو زمین پر فقط تصور کیا جاتا ہے، نہ وہ فقط آسمان کا رہائشی ہے، بلکہ رہائشی ہونے کا لفظ بھی اس کے لیے نہیں بولا جاتا، اس کو چھوا نہیں جا سکتا ہے، اس کو ہاتھ نہیں لگایا جا سکتا ہے، اسے حواس خمسہ سے
ان سینس سے اس کو ادراک اس کا نہیں کیا جا سکتا ہے، تو اس کی معرفت کیسے حاصل کی جائے؟ یہی وجہ ہے کہ خدا نے کہا کہ تم جیسوں میں تمہیں جیسا ایک ایسا بھیجوں گا کہ اس کو دیکھ کر سمجھ جانا اتنے آلودہ ماحول میں وہ پاکیزہ ہے تو کوئی ذات ہے جس نے اس کی پاکیزگی اس کو عطا کی ہے، اور اسی کو امام کہا جاتا ہے، اور اسی کو حجت خدا کہا جاتا ہے، اسی کو نمائندہ خدا کہا جاتا ہے۔ ہم جس امام کو امام مانتے ہیں، ہم جس علی کو علی مانتے ہیں، جس حسن کو حسن مانتے ہیں، جس حسین کو حسین مانتے ہیں، میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں خدا نے ہمیں وہ امام عطا کیے ہیں کہ ہمیں منتیں کر کے کتابوں کو کھول کھول کر لفظوں کو ٹٹول ٹٹول کر اپنے اماموں کی فضیلتیں بیان نہیں کرنا پڑتی ہیں کہ آؤ آؤ دیکھو ہمارا امام بڑا متقی ہے، ہمارا امام بڑا نیک ہے، ہمارا امام بڑا پارسا ہے، بلکہ پتھر بول بول کے کہتے ہیں وعلیک السلام یا ابن رسول اللہ، اے رسول کے بیٹے پتھر کا تجھ پہ سلام۔ ہم نے انہیں اماموں کو چنا ہے، خدا نے ہمیں وہ امام نصیب کیے ہیں۔ اور بات کو اور سادہ کر کے بیان کر دوں کہ عابد ظاہر کرنا تمہارے اماموں کی مجبوری ہے، جنہیں تمہیں اپنی نفس نے تمہیں قبول کرنے پہ مجبور کیا ہے۔ متقی ثابت کرنا تمہیں عبارتوں کی ضرورت ہے۔ جب تم اپنی کتابوں میں جھانکو گے تو جہاں تم اپنے اماموں کے لیے تقوی ثابت کر رہے ہوگے وہاں تم اپنوں کے ساتھ رضی اللہ لکھو گے، ہمارے کے ساتھ کرم اللہ لکھو گے۔ اس کی جب تفسیر پوچھیں گے تو تم اپنے نفس میں یقیناً یہ جواب دو گے ہاں ہاں جنہیں ہم نے مانا ہے وہ ایک حد تک کسی کے سامنے جھکتے رہے ہیں، لیکن یہ جو تمہارا ہے کل بھی اللہ کے سامنے جھکا تھا۔ تمہارے تم نے جسے صلوات پڑھے محمد علیہ ہم نے جنہیں امام چنا ہے ان کے لیے ہمیں ادلہ قائم کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے تاریخ کی فرق گردانی کے لیے۔ ہم اپنی کتابیں بند کر دیتے ہیں، تم ہمیں کرم اللہ وجہ کو مطلب بتاؤ گے تو جس کا چہرہ کبھی بتوں کے سامنے نہ جھکا ہو تو پھر مان لو نا، کتابوں سے یہ بات پھاڑ دو نا کہ یہ منافقت نہ کرو کہ جب لکھتے ہو تو لکھتے ہو کہ بچوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والا علی تھا، بڑوں میں ایمان لانے والا وہ تھا، بڑوں میں ایمان لانے والا وہ تھا، بچوں میں ایمان لانے والا وہ تھا۔ یا تو وہ بات غلط ہے کہ کہا کبھی اس کا سر سامنے بتوں کے جھکا نہیں، یا یہ بات غلط ہے، یا یہ کہو کہ کبھی یہ بھی ان کے ساتھ تھا، یا یہ کہو یہ کبھی ان کے ساتھ تھا، یا یہ کہو کہ ایمان لایا نہیں ایمان کا اظہار کیا، اور تمہیں اپنوں کے لیے یہ کہنا پڑا۔ اور بڑی سادہ سی اور آسان سے لفظوں میں اکثر برادران کے ساتھ دیجی محفل میں گفتگو ہوتی ہے، بڑے مناظروں کی ضرورت نہیں۔ علی کو علی ثابت کرنے کے لیے جس طرح اللہ کو اللہ ثابت کرنے کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی، اس نے حکم دیا ہے کہ معرفت حاصل کرو، ورنہ اللہ کا وجود وہ وجود ہے جو بذات ہی ثابت ہے۔ سبحان من دل علی ذاتہ بذاتہ، جو اپنی ذات پر خود دلیل ہے، اسی طرح جو اس کی حجتیں ہیں، اس کا جو حجاب ہے وہ خود اپنی ذات پر دلیل ہے۔ لیکن سوال کیا جائے اور پوچھا جائے اور کہا جاتا ہے کہ تمہارے امام، اس سے یہ تو ثابت نہیں ہوتا کہ وہ امام بن گئے، اگر ان کے ساتھ جناب زہرا کا عقد ہو گیا تو وہ امام بن گئے، اگر ان کو حضور نے اپنے کندھوں پر اٹھایا تو وہ امام بن گئے، اگر ان کو بھائی کہہ دیا تو امام بن گئے، اگر ان کو کہا کہ انت فی الدنیا والآخرہ تو امام بن گئے، اگر کہا کہ مرض الایمان کلہ الی کفر کلہ تو اس سے ایمان بن گئے۔ میں کہوں گا بھائی اگر تم اس دلیل کو یہیں تک رکھو، میں مان لیتا ہوں کہ ان سب سے امام نہیں بنے، لیکن مجھے بھی سوچ کر بتاؤ کہ کیا کوئی دوسرا بھی ایسا ہے جسے یہ کہا ہو کہ تو میرا دنیا میں بھی بھائی ہے اور آخرت میں بھی بھائی ہے؟ اس کی صورتحال یہ ہے کہ نبی کو ایک وقت میں بغیر علی کے کھانا اچھا نہیں لگتا ہے، اور دوسروں کی فضیلت یہ ہے کہ نبی پاس بیٹھے ہوئے کے کہتے ہیں تمہاری شکل مجھے پسند نہیں ہے، اٹھ کے چلے جاؤ۔ یہی وجہ ہے، روایات میں موجود ہے پیغمبر
پیغمبر تو عام لے کر بیٹھے، اپنے ہاتھ اپنے سامنے تو عام لے کر بیٹھے اور دعا کرتے، حدیث تیر جسے کہتے ہیں، تو عام لے کر بیٹھے ہیں، بھنا ہوا ایک پرندہ ہے، اسے لے کر بیٹھے اور دعا کر رہے ہیں، پروردگار عالم اسے بھیج جو تیرے نزدیک سب سے محبوب ہو۔ حضرت علی علیہ السلام اذن دخول چاہتے ہیں، لیکن جو صاحب کھڑے ہیں دروازے پر وہ ہیں کہ جو فضیلتیں دوسروں کے دامن میں ڈالنا چاہتے ہیں، لیکن فضیلتیں جس کی منتظر ہیں وہ کسی دوسرے کے دامن میں جا ہی نہیں سکتی ہیں۔ حضرت علی کو پلٹایا گیا اور کہا گیا کہ نہیں، اس وقت پیغمبر مصروف ہیں۔ حضرت علی پلٹ گئے، دوسری مرتبہ پھر آئے، پھر اس نے کہا کہ حضور مصروف ہے، تیسری مرتبہ پھر آئے، پھر کہا کہ حضور مصروف ہے، چوتھی مرتبہ رسول نے پیغام بھیجا کہ کب تک، یہ میرے لفظ ہیں، کب تک منافقت کرو گے؟ جسے اللہ بھیج رہا ہے اسے کوئی روک نہیں سکتا۔ اور کہا کہ پروردگار عالم میں جانتا تھا کہ جس کو میرے نفس نے محبوب جانا ہے تو بھی اسے محبوب جانتا۔ تو امام بنانے میں اگر یہ ساری دلیلیں کافی نہیں ہیں، اگر یہ ساری دلیلیں تمہارے لیے قابل قبول نہیں ہیں، نبی کا منبر دینے کے لیے تم نے جسے چنا ہے، میں اکثر نجی محفل میں بات کیا کرتا ہوں، میں کوئی خطیب نہیں ہوں، لیکن صرف ایک فکر ہے جس کا تذکر کرتے ہیں، ورنہ یہ کوئی نئی باتیں نہیں ہیں۔ ان نفعات ذکر اور یہ تذکر انسان کو نفع دیتا ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جس کو امام بنایا ہے تم اس بات کو مانتے ہو کہ امام ہم نے بنایا ہے، لیکن ہم علی سے لے کر آخری امام تک کسی کے بارے میں نہیں کہتے ہیں کہ علی کو ہم نے بنایا ہے، علی کو اللہ نے بنایا ہے۔ مصطفیٰ کے بارے میں تمہاری اور ہماری رائے ایک ہے، تم بھی مانتے ہو کہ مصطفیٰ کو اللہ نے بنایا ہے، ہم بھی مانتے ہیں کہ مصطفیٰ کو اللہ نے بنایا ہے، لیکن اس کے بعد آ کر تمہاری اور ہماری رائے تبدیل ہو جاتی ہے۔ تم کہتے ہو مصطفیٰ بھول گئے تھے، ہم کہتے ہیں نہ موسیٰ بھولے، نہ عیسیٰ بھولے، نہ آدم بھولے، نہ ابراہیم بھولے، جو بھی آیا اپنے جانے سے پہلے بتا کر گیا، میرے جانے کے بعد بھٹکنا نہیں، اس کا ہاتھ تھام لینا، یہ تمہیں وہیں لائے گا جہاں میں لے کر جا رہا ہوں۔ تو مصطفیٰ جو فضیلتوں میں سب سے افضل تھے وہ بھول گئے، بھولے وہ نہیں ہے، بھولے تم ہو، بھولے وہ نہیں ہے، بھولے تم ہو کہ رسول کی اس حدیث کو بھول کر تم نے اپنوں کو بنایا۔ مجھے یہ بتاؤ کہ جب رسول نے علی کی فضیلتوں کی حدیثیں بیان کی تو تم ان حدیثوں سے علی کی امامت کے قائل نہ ہوئے اور کہا کہ نہیں علی جو ہے وہ چھوٹی عمر میں ایمان لائے تھے اور علی میں یہ امامت کی دلیل نہیں بن سکتی ہے؟ وہ فلاں صاحب کو جو ایک مرتبہ نماز کے لیے کہا تھا نا، وہ امامت دلیل ہے اس بات کی کہ اسے امام ہونا چاہیے۔ آؤ اپنے اور میرے درمیان فیصلہ کر لو، میں اپنی بات سے تنزل کرتا ہوں، تم علی کو امام معصوم نہیں مانتے ہو، میں علی کو امام معصوم مانتا ہوں۔ میں اس وقت فرض محال میں علی کو فقط صحابی مانتا ہوں، تم فرض محال میں نہیں، فرض حقیقت میں اپنے ماننے والوں کو، اپنے اماموں کو خدا کے اس ترازو کے مطابق تولو۔ علی بھی صحابی ہے، جس کو تم نے مانا وہ بھی صحابی ہے۔ ایک درجے میں رکھ لیتا ہوں، تنزل کر رہا ہوں کہ ایک درجے میں ہے سب صحابی۔ اب رسول کا منبر ہے، تم بھی بیٹھے ہو، میں بھی بیٹھا ہوں، تم اس تاریخ کے اس پرے ہو، میں تاریخ کی اس جانب ہوں۔ میں تم سے سوال کرتا ہوں، رسول تو بیچ میں ہے نہیں، اپنی بات کو تمام کر رہا ہوں، رسول تو بیچ میں ہے نہیں، رسول نے تو کوئی فیصلہ دیا نہیں ہے تمہارے قول کے مطابق۔ میں بھی تنزل کر رہا ہوں کہ کسی کو امام نہیں بنایا، ورنہ سوالات حاجیوں میں اعلان کر دینا کافی ہوتا ہے۔ اور اگر دھوپ سروں پہ چمک رہی ہو تو انسان کی غیرت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ غم کبھی بھولتا نہیں ہے، وہ تپتے ہوئے سر اسے یاد رہنے چاہیے۔ تاریخ کے اس پرے سے تم منبر کو دیکھو، تاریخ کی اس جانب سے میں منبر کو دیکھتا ہوں، اس مسجد پہ کسے بٹھانا چاہتے ہیں؟ تم صحابی ہو، میں صحابی نہیں ہوں۔ تم اپنے آپ کو عالم کہتے ہو، میں عالم نہیں ہوں۔ تم نے رسول کی زیارت کی ہے، میں نے رسول کی زیارت نہیں کی ہے۔ تم نے رسول کے ساتھ جنگوں میں شرکت کی ہے، لم یضرب ولم یضرب کتو، نہ زخم کھایا ہے نہ زخم لگایا ہے۔ تاریخ کی اس جانب سے تم منبر کو دیکھو، تاریخ کی اس جانب سے یہ طالب علم منبر کو دیکھتا ہے۔ تم اپنوں کو لے کر آؤ، میں اپنے کو لے کر آتا ہوں۔ ابھی اسے معصوم نہیں کہہ رہا، معصوم وہ ہے لیکن تمہارے برابر ہوں۔ تم فیصلہ کرو اپنی صحابیت کو، اپنے علم کو، اپنے تعقل کو، اپنے تفکر کو، اپنے تدبر کو، اپنی تسلیم کو، اپنے کلمے کو، اپنی تحریر کو، اپنی الہیت کو، اپنی رضاکاری کو، اپنی نیازمندی کو، اپنی تسلیم کو، سارے اسلام کو، سارے قلب کو ایک جگہ جمع کر کے مجھے یہ بتاؤ، جو بھی فیصلہ کرو گے، جو بھی دلیل لے کر
बचपन से तौहीद का प्रचार किया हो वो खुदा के ज्यादा नजदीक होगा, वो मिंबर का हकदार होगा। क्या ये 40 साल तक कुरान का एक जुज हिफ्ज़ न कर सका? नारे हैदरी। तुमने खुद कहा, अपनी दलील को न तोड़ो, तुमने खुद कहा कि ये बचपन में इस्लाम लाया, तो जिसने बचपन से रिसालत की उंगली थामी वो मिंबर का ज्यादा हकदार है या जिसने 40 साल तक बुतों को पूजने के बाद इस्लाम कबूल किया? कोई लड़ाई नहीं है, ना मैंने कोई सब किया, ना मैंने कोई शतम किया, ना मैंने कोई लान की। बिल्कुल बसीत बात है। अगर कोई साहिब ज़र्फ इंसान हो तो उससे सवाल किया जाए, भाई कोई कितना सुपरलेटिव हो जाए, कोई कितना भी बड़ा बन जाए, बहुत बेहतरीन मुसलमान बन जाए, अत्ताइबु मिन ज़म्बि कमा ला ज़म्बा लहू, हम हदीस मानते हैं इस बात को, लेकिन अत्ताइबु मिन ज़म्बि इसका माना क्या है? हुआ काना मुज़निबन, वो मुज़निब था, लेकिन तुम अपनी किताबों में दिखा दो कि अली किसी जमाने में मुज़निब रहा हो। वाह 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 वाह। अली किसी जमाने में मुज़निब रहा। खुदा ने हमें वो इमाम अता किए, लेकिन खुदा की कसम जो इमाम खुदा ने हमें अता किए हैं, जिंदगी के किसी भी मैदान में इनको देखें कोई कमी नजर नहीं आती, कहीं कोई कमी नजर नहीं आती। शुजाअत में जैसा शुजा कोई नहीं है, करम में जैसा करम करने वाला कोई नहीं है, बुर्दबारी में जैसा बुर्दबार कोई नहीं है। और ये सारी सिफतें मासूम इरशाद फरमाते हैं हमारी अपनी ज़ाती नहीं है, ये हमने रसूल से विरासत में पाई है। कल मेरे भाई उस हदीस को बयान कर रहे थे, पैगंबर इस्लाम फरमाते हैं मा उज़िय नबी कमा उज़ीर, जितना मुझ मोहम्मद को सताया गया है किसी नबी को उतनी अजियत नहीं दी गई। या रसूलल्लाह आपकी उम्र मुबारक तो 63 साल है, हजरत नूह की उम्र तो 2500 साल थी अगर तमाम उम्र को लगाया जाए तो। लेकिन आप ये फरमा रहे हैं कि मुझे ज्यादा अजियत दी गई। हजरत मूसा की उम्र आपसे ज्यादा थी। या रसूलल्लाह हजरत ईसा की उम्र आपसे ज्यादा थी, अक्सर नबियों की उम्रें आपसे ज्यादा थी, आपकी जुबानें वही जुबानें सदाकत कभी झूठ नहीं बोलती। या रसूलल्लाह ये क्या जुमला इरशाद फरमा रहे हैं कि जितना मुझे सताया गया है उतना किसी नबी को नहीं सताया गया। तो यकीनन खुदा की कसम ये तालिब इल्म है और इसका दिल ये कहता है तारीख की उस जानिब से आलम अरवा से फातिमा के मजलूम बाबा का यही जवाब आएगा, ए तालिब इल्म मैं जो कह चुका हूँ वो हकीकत है, वो वही के लफ्जों में लिपटे हुए लफ्ज है। सही है मेरी उम्र 63 साल थी, लेकिन तुम भी तो सोच के बताओ हमारे इल्म को पढ़ने वालों, मेरी सीरत को पढ़ने वालों, क्या आदम से लेकर ईसा तक किसी नबी के अलावा किसी नबी की औलाद को यूं बेदर्दी से कत्ल किया गया और किसी की औलाद को बेबकरा चादर फिराया गया? तो बता देना कि मुस्तफा से ज्यादा अजियत हुई उसे। इसका जुमले का मतलब क्या हुआ? माउजियत नबी का माउजीद। ये न समझो कि मोहम्मद फजीलतों में आदम और ईसा से अफजल है, मोहम्मद मुसीबतों में भी उससे ज्यादा अफजल है, इसलिए कि वहां तने तनहा नबियों को कत्ल किया जाता रहा, यहाँ मोहम्मद के जिगर को कभी फातिमा की शक्ल में ज़िबा किया जा रहा है, कभी हसन की शक्ल में पारा पारा किया जा रहा है, और कभी हुसैन की शक्ल में आज़ादारान मज़लूम करबला। दो जुमले कहने हैं मुझे बस आए के, और उसके बाद आपकी ज़हमतों को तमाम करूंगा। हम क्या रोएंगे, हम हुसैन पर क्या रोएंगे? यकम मुहर्रम से हमारा रोना शुरू होता है। पूछिए उस माँ से कि जो हुसैन के सफर में 28 रजब से शरीक होती है और कहती है मेरे लाल, और तू मदीना छोड़ के जा रहा है, और ज़हरा यहाँ क्या करेगी? मेरे बच्चे करबला के मैदान में ये ज़हरा तेरे लिए मैदान को हमवार करेगी। बस आज़ादारा ने मजलूम इमाम मेरे भाई ने कल तैयारी को पढ़ा, उस तैयारी से मैं मुत्तसिल करना चाह रहा हूँ। अब इस जगह पर देखिए
کہ گھوڑے بھی موجود ہیں، محمل بھی موجود ہے، اونٹ اور سواریاں بھی موجود ہیں. ان سواریوں کو بھی یاد رکھیے اور ان سواریوں کو بھی یاد رکھیے کہ جو قتل حسین کے بعد تیار ہوئی. محلہ بنی ہاشم میں تمام سواریاں آئی، ہر سواری پر اپنے اپنے اعتبار سے بیویاں سوار ہونے لگی. کسی سواری پر جناب ام کلثوم ہے، کسی سواری پر جناب اصغر کی والدہ گرامی ہے، رباب سوار ہے. ہر ایک کو سوار کرنے کے لیے ایک ایک فرد آگے بڑھ رہا ہے. اب عجیب انداز ہے، جانے کون سی بی بی سواری کی جانب بڑھی کہ حسین کے چہرے کا رنگ متغیر ہوا. ادھر سے عباس کو ندا دی، او بھیا عباس قریب آؤ، پردے کا اہتمام بڑھاؤ، او بیٹا علی اکبر قریب آؤ، او پھپھی کو سہارا دو. میں نے جب تاریخ کی ورگردانی کی تو مجھے زہرا کی زہرا بیٹی نظر آئی. عزاداران مظلوم کربلا، ہاشمیوں کے پردوں میں عصمت و طہارت کی کلیلیں عباس کے ہاتھوں سے، اکبر کے سہارے کی مدد سے محمل میں قدم رکھا، سواریاں چلنے لگی. تاریخ یہ کہتی ہے جب قافلے چلتے تھے، اجرکم علی اللہ، خدا آپ کو نہ رلائے کسی غم میں سوائے غم حسین کے. تاریخ یہ کہتی ہے جب قافلے چلا کرتے تھے نا تو اس وقت ایک لشکر میں سے کچھ لوگوں کو چن لیا جاتا تھا جو اس کے چاروں طرف اس لشکر کی محافظت کرتے ہیں. لیکن خدا کی قسم ان گنہگار آنکھوں نے یہ پڑھا کہ جب عباس کو یہ فرض سونپا گیا تو عباس نے کسی اور کا سہارا نہیں لیا. مولا جب اس میں زینب موجود ہے، عباس کی جان تو جا سکتی ہے، عباس کی جان تو جا سکتی ہے، رسول کی بیٹی پر کوئی آنچ نہیں آئے گی. یہی وجہ ہے کہ یہ فاصلہ طے کرتے ہوئے ایک مرتبہ محمل کا پردہ ہٹا کر رسول کی بیٹی نے بھائی کے چہرے کو دیکھا، اکبر کی سواری کو دیکھا، کہا بھیا حسین کا کیا ہوا میری ماں جائی؟ کہ میرا دل تڑپتا ہے، میرا دل مضطرب ہے. کہ ماں جائی کیا ہوا؟ کس بات سے آپ کا دل تڑپ رہا ہے؟ کہ بہت دیر ہوئی، میں نے قبر بنی ہاشم کو نہیں دیکھا، میں نے اپنے بھائی کی زیارت نہیں کی. کوئی سبیل کر دو حسین، میں اپنے عباس کی دید کر لوں. عباس نظر کیوں نہیں آتے؟ حسین کا سر جھک گیا، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے. کہ زینب کیا پوچھتی ہو؟ اور جب سے قافلہ چلا ہے اور کئی کئی میل تک عباس کبھی یہاں گھوڑا دوڑاتے ہیں اور کبھی یہاں گھوڑا دوڑاتے ہیں، دوڑا دوڑا کر کہتے ہیں اور راستے سے ہٹ جاؤ اور رسول کی بیٹی آ رہی ہے. اجرکم اللہ. بس عزاداران مظلوم کربلا، لٹے ہوئوں کا یہ قافلہ جب سفر کر رہا تھا تو تاریخ کہتی ہے فخفقتاً، رسول کے بیٹے کی آنکھ اپنی سواری پہ تھوڑی دیر کے لیے لگی. تڑپ کے اٹھا حسین اور جب تڑپتے ہوئے دیکھا جناب علی اکبر نے کہا بابا بابا یہ تڑپنا کیسا ہے؟ کہ میرے لال ابھی تھوڑی دیر کے لیے مجھے اونگ آ گئی تھی، میں نے خواب میں ایک منادی کو دیکھا کہ جو یہ ندا کر رہا تھا کہ یہ قافلہ جا رہا ہے، اس کے پیچھے پیچھے موت جا رہی ہے. کہا بابا کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ بابا کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ کہا میرے بچے